جو اس نیت سے روزہ رکھے گا، تزکیہ نفس کا ارادہ کرے گا، اس کو ملے گا نا یہ. اگر یہ ارادہ ہی نہیں کیا تو علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ. کتنے روزے دار ایسے ہیں جو پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتے. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جو تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ لعلکم تتقون پر پہلے اس کو نیت، اس کا ارادہ کرے، اس کو مقصد بنائے. ہے حضرت، میں نے کہا یہ حدیث شریف جو بھی میں نے بیان کی، حضرت وہاں کرسی بیٹھے ہیں، بیٹھے تشریف رکھیں. جی حضرت، تو پہلے تو حوصلہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس امتحان میں ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے بھی آسان. دوسرے فرمایا مقصد روزہ بتا دیا کہ بھائی تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا تو مقصود ہے ہی نہیں، بلکہ تمہاری تربیت کرنا مقصود ہے، تزکیہ ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو روزوں کا صحیح فائدہ اور ثمرہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں نیت کرنی ہوگی بھائی، نیت کرے کہ میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ اپنے تزکیے کے لیے رکھ رہا ہوں، اپنے آپ خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول کرنے کی میرے اندر صلاحیت تو ہے، اس کو استعمال کرنے کا سلیقہ آ جائے. دیکھیں، گناہوں سے بچنے کی قوت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے نہ روکتا. ہم شریعت تو ہے ہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس طاعت کو کرنے کی قدرت نہ ہو وہ ویسے ہی معاف ہو جاتی ہے. اچھا، اور جس گناہ سے بچنے کی قوت نہ ہو، مکرہ ہو انسان، تو اس پہ گناہ نہیں ہوتا. جو کچھ ہے اختیار پر ہے. آپ کا جو اختیار ہے اس کو آپ نے استعمال کیا طاعت میں بھی اور معصیت میں بھی. پکڑ تو آپ کے اختیار پر ہے. جس چیز میں اختیار نہیں ہے وہ تو ویسے ہی معاف ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ارکان اسلام ہیں، یہ روزہ، حج، زکوٰۃ، تینوں ارکان اسلام ہیں نہیں. لیکن کوئی ایسا انسان ہو جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو تو اس کو روزہ معاف ہو جاتا ہے. فدیہ دینے کے پیسے نہ ہو تو فدیہ بھی معاف ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک شخص خود فقیر ہے، وہ فدیہ کیا دے گا؟ وہ خود بھی یعنی اس کے پاس نہیں ہے فدیہ کی رقم. تو یہ لکھا ہے نا، علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ والعاجز عن الصوم يفدي وجوبا ولو في اول الشهر ان كان مستطيعا والا يستغفر الله. اگر فدیہ دینے کی بھی رقم نہیں ہے تو فرمایا استغفار ہی کافی ہے اس کے لیے. تو آپ بتائیں کتنی آسانیاں ہیں. تو کسی ایک زکوٰۃ رکن ہے اسلام کا، لیکن ایک شخص پہ عمر بھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، پوری عمر زکوٰۃ کسی پہ فرض نہیں ہوئی، تو قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا ارے تو نے تو اسلام کا ایک رکن پورا نہیں کیا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تجھ پر جو فرض ہوتی گئی جو چیز وہ تو کرتا رہا، بس تو ہمارا پیارا ہے. پوری زندگی کروڑوں امتی ایسے ہیں جن کو حج نصیب نہیں ہوتا، پوری زندگی استطاعت ہی نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، لیکن حج نہ کرنے سے اس نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اس کو اللہ مل گیا. کیوں؟ کہ باقی فرائض پورے کرتا رہا. تو استطاعت کی شرط ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ آسانی کے لیے. تو گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہمیں عطا کی گئی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے، ہمت آ جائے، حوصلہ آ جائے، توفیق مل جائے، یہ ہے روزے کا مقصد. ایک مثال ایک شخص نے کہا ایک بزرگ سے کہ حضرت
مجھ سے جو ہے نا اور گناہ تو نہیں ہوتے لیکن نظر کی حفاظت مجھ سے نہیں ہو پاتی، کیونکہ میرے اندر جب کوئی ایسا چیز دیکھتا ہوں، کوئی بد نظری والی یا کوئی بے پردہ عورت آ جائے، تو اس نے کہا کہ اس کے اندر استطاعت نہیں رہتی نظر بچانے کی، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی اسی وقت ریوالور رکھ دے تمہاری کن پٹی پہ اور کہے کہ اگر نظر اٹھائی تو چلا دوں گا، طاقت آ جائے گی یا نہیں؟ اس نے کہا حضرت وہ فوراً طاقت آ جائے گی، فوراً طاقت آ جائے گی گناہ سے بچنے کی، نظر جھکانے کی۔ تو معلوم ہوا طاقت پہلے بھی تھی، اس کو استعمال نہیں کر رہا۔ اسی طرح تمام گناہ ہیں، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب میں یہ جھوٹ ہے، اس سے بچنے کی طاقت ہے تو تمہیں حکم ہوا ہے اجتنبوا قول الزور۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کو اور جھوٹ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا قرآن میں۔ کیا فرمایا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بت پرستی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو، ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا موحد کا مومن کا کام ہی نہیں۔ اسی طرح سے اور ہے جتنے بھی گناہ ہیں، غیبت ہے، اسی طرح تہمت لگانا ہے، اسی طرح کسی مسلمان کا تمسخر اڑانا ہے، کسی کو حقیر جاننا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں ظاہری و باطنی، میں ذرو ظاہر الاثم و باطنہ، فرمایا چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی باطنی گناہوں کو۔ اور اس میں ان لوگوں کا بھی جواب آ گیا جو کہتے ہیں کہ اصل تو دل ہے، کہتے ہیں کہ داڑھی واڑی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز دل ہے، دل بناؤ بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلے ظاہری گناہوں کو چھوڑ۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک آدمی یعنی ظاہر کی اصلاح کے بغیر باطن کی نہیں ہوتی، اس کا الٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی ظاہر کی اصلاح کے بغیر باطن صالح نہیں ہوتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے ظاہر ٹھیک ہو گیا اور باطن ٹھیک نہ ہوا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا الٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان جو ہے ہمیں حکم ہوا کہ ظاہر اور باطن دونوں پر محنت کرو، اور دونوں کو بنانا ہے۔ مقصد روزہ یہی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جب روزہ ہو تمہارا اور کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے تو کیا کہو؟ انی امرؤ صائم، کہ بھائی میں روزہ دار آدمی ہوں۔ یعنی تمہارا جو ہے ترکی بترکی جواب نہیں دے سکتا، یعنی برابر کا مقابلہ نہیں ہے، مجھے کوئی مانع ہے، کوئی چیز روکتی ہے، کیونکہ اس میں زبان کی تربیت ہو رہی ہے نا، روزے میں زبان کی تربیت، تو تمام اعضاء کی تربیت ہے روزے میں۔ اور انسان جو ہے اس میں حلال بیوی پر بھی پابندی لگ جاتی ہے بھائی۔ اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی حلال بیوی سے بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ تو حلال ہے تمہارے لیے۔ احرام کی حالت میں بھی منع ہو جاتا ہے، احرام کی حالت میں تو شہوت کی بات بھی نہیں کر سکتا بیوی سے، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، بیوی سے شہوت کی بات کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اللہ یہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ ہم حاکم ہیں، ہماری مرضی جب چاہیں جس چیز کو منع کر دیں۔ پورا حج جو ہے تربیت ہے، پورا حج تربیت ہے۔ طواف میں کیا ہے کہ کہیں حکم ہوتا ہے کہ اب اکڑ کر چلو، ہمارے حکم پہ، ویسے تو اکڑ کے چلنا منع ہے، نہیں اب 3 چکروں میں اکڑ کر چلو۔ ویسے کیا حکم ہے کہ نظر نیچی کر کے اور بالکل عاجزی سے چلو، لیکن وہاں حکم ہو رہا ہے اب 3 چکروں میں ہمارے پہلوان بن جاؤ۔ اس لیے کہ سب کچھ ہمارا ہے، تم بھی ہمارے ہو، چال بھی ہمارے حکم کے تابع ہو جائے گی۔ اور پھر وہاں حکم ہو گیا
کہ بھئی اب طواف میں کندھا کھلا رکھنا ہے. ہمارا حکم ہے کندھا کھلا رکھو. ہمارا حکم ہے اب تم سعی کے دوران یہاں سے یہاں تک دوڑنا ہے, یہاں سے یہاں تک دوڑنا ہے, حکم ہے. تو پورا دین جو ہے تابع داری کا نام ہے, منمانی ختم کرنی ہے بس. اصل جو ہے نا دین کا خلاصہ ہے منمانی ختم ہو جائے, من چاہی ختم ہو کر رب چاہی پر آ جائے, بس یہی تو خلاصہ ہے. اسی لیے محنت ہے ساری محنت اسی لیے. دعوت و تبلیغ کی محنت بھی اسی لیے ہے, خانقاہوں کی محنت بھی اسی لیے ہے, مدارس کی محنت بھی اسی لیے ہے. تو اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ من چاہی کو چھوڑ دے اور رب چاہی پر آ جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ روزہ جو ہے اس میں جو چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جن سے مکروہ ہو جاتا ہے, اور جن سے قضا واجب ہوتی ہے, جن سے کفارہ واجب ہوتا ہے, جن سے قضا و کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں نا, وہ سب چیزیں تفصیلاً, کیونکہ ہر سال روزہ آتے ہیں تو سب کو عموماً معلوم ہے, مسائل تو سبھی کو معلوم ہے نا. روزوں کے مسائل عموماً جو پابندی سے روزے رکھتا ہے ہر سال سب کو معلوم ہے, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا, کون سی چیزیں مکروہ ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے قضا واجب ہوتی ہے, کفارہ نہیں. اس لیے وہ میں نہیں دہرا رہا ہوں. اس کے باوجود کسی کو ضرورت ہو فون کر کے پوچھ سکتے. اب مسئلہ آپ کے خاطر ایک مسئلہ بتا رہا ہوں, اور آپ کو معلوم ہی ہوگا پہلے سے کہ آنکھ میں دوا ڈالنا, آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, سرما لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. کان کا پردہ ٹھیک ہو تو کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے ماہر امراض کان سے رجوع کیا, تو انہوں نے بتایا کہ اگر کان کا پردہ ٹھیک ہے تو کان میں دوا ڈالنے سے وہ گلے سے نیچے نہیں اترتی. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ ناک میں دوا ڈالنے سے بالاتفاق روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے تو ڈائریکٹ حلق سے جاتی ہے. جی, انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے وہ درد کا انجیکشن ہو, اینٹی بائیوٹک ہو یا طاقت کا ہو, کوئی سا بھی انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اسی طرح ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دیا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو نہ ٹوٹنے والی چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.